السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حدیث میں آتا ہے جس کا مفہوم یہ ہے، اللہ کمی بیشی کو معاف فرمائے، کہ حسد نیکیوں کو اس طرح کھاتا ہے جس طرح آگ خشک لکڑی کو، یعنی کہ حسد ایک ایسی آگ ہے جو ہماری نیکیوں کو اس طرح ختم کرتی ہے جس طرح جو ایک خشک لکڑی ہے، خشک لکڑیوں کو جس طرح آگ جو ہے وہ جلاتی ہے، بالکل اسی طرح ہماری نیکیوں کو بھی حسد جو ہے وہ جلا دیتا ہے۔ ایک دفعہ ایک شخص تھا، بہت اللہ لوگ انسان تھا، اس کی اسٹرگل، اس کی ہر وقت یہی کوشش ہوتی تھی کہ اللہ کو میں راضی کر لوں، اللہ کی رضا اس کی جو ہے وہ اولین ترجیح ہوتی تھی۔ تو عبادت کر رہا تھا، اسے آواز آئی کہ کیا مانگتا ہے؟ اس نے کہا کہ مجھے ایک ہانڈیا دے دیں جس سے میں جو ہے وہ اپنے پیٹ کے لیے مجھے اسٹرگل کرنی پڑتی ہے اور میری توجہ جو ہے اللہ کی رضا سے ہٹ جاتی ہے، تو مجھے ایک ہانڈیا دے دیں جس سے میں کہوں کہ مجھے یہ بنا دو، اور وہ مجھے بنا دے اور میں اس سے اپنے پیٹ جو ہے اس کو بھر لیا کروں، اور تاکہ میں اپنا زیادہ سے زیادہ وقت جو ہے وہ اللہ کی رضا میں گزاروں۔ کچھ عرصے بعد، کچھ دنوں بعد ایک اور اس شخص کے پاس سے گزر ہوا، تو اس نے کہا آؤ بیٹھو، گرمی ہے، کوئی چائے پانی پی کے پھر جانا۔ تو وہ شخص بیٹھ گیا۔ اب اس نے اس ہانڈیا سے کہا کہ مجھے اس شخص کے لیے جو ہے وہ ٹھنڈا پانی لا دو، اور چائے وغیرہ اس طرح کا جو بھی مہمان نوازی تھی اس نے کی۔ اب اس شخص نے جب دیکھا کہ یہ شخص تو بڑا سکون سے رہ رہا ہے، صرف ہانڈیا کو کہتا ہے یہ کر دو، وہ کر دیتی، وہ بنا دیتی کھانے کا، اسے نہ کہیں جانا پڑتا ہے نہ کہیں آنا پڑتا ہے۔ تو وہ شخص پوچھتا ہے کہ تو نے یہ ہانڈیا کہاں سے حاصل کی ہے؟ میں بھی اس سے حاصل کرنا چاہتا ہوں۔ تو اس شخص نے کہا کہ یار میں تو اس طرح ایک دن اللہ کی عبادت کر رہا تھا، تو مجھے آواز آئی، تو میں نے اس ہانڈیا کی فرمائش کی، تو اللہ نے مجھے یہ دے دی۔ اس سے باقی اس نے کہا چلو بھی ٹھیک ہے۔ اب اس شخص نے بھی محنت کرنا شروع کر دی اللہ کی رضا کے لیے، وہ بھی جو ہے وہ دن رات اللہ کرنے لگا۔ کچھ عرصے بعد اسے بھی آواز آئی کہ کیا مانگتا ہے؟ تو اس شخص نے کہا، بہت ہی عجیب اس نے کہا نا، کہتا ہے کہ یا اللہ مجھے بے شک کچھ نہ دے، جو اس شخص کو تو نے جس کو ہانڈیا دی ہوئی ہے نا، اس شخص کو وہ ہانڈیا واپس لے لے۔ ارے اللہ کے بندے بتا، اس سے تجھے کیا فائدہ ہوگا؟ اس شخص کو فائدہ ہو رہا ہے تو تمہارا اس میں کیا نقصان ہے؟ وہ کہہ رہا ہے کہ یا اللہ مجھے تو بے شک کچھ نہ دے، لیکن اس شخص کو جس کو تو نے ہانڈیا دی ہوئی ہے نا، اس شخص سے ہانڈیا واپس لے لے، تاکہ اس کو سکون نہ ملے۔ ہم لوگوں کی یہ پوائنٹ آف ویو ہے۔ حسد کر کے ہمیں کیا ملے گا؟ الٹا ہماری جو نیکی ہیں وہ ساری جزائیں ہوں گی۔ اور جس طرح حدیث میں بھی میں نے شروع میں بیان کیا نا کہ اللہ فرمایا، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس کا مفہوم ہے کہ حسد جو ہے وہ ہماری نیکیوں کو اس طرح کھاتا ہے جس طرح کہ آگ جو ہے وہ خشک لکڑی کو کھاتی ہے۔ تو ہم جائز کہ ایک دوسرے سے حسد کریں، ہم خود محنت کریں، ہاں اگلے کو ہم ایک جو ہے وہ ایز اے ماڈل لے سکتے ہیں، کس طرح اس نے محنت کی، ہم بھی اس طرح اس کے مطابق محنت کر سکتے ہیں۔ اگر ہم ایک جگہ سے لیک کر رہے ہیں تو ہم اس سے پوچھ سکتے ہیں کہ بھائی ہم یہاں پہ یہ لیک کر رہے ہیں، ہماری یہ کمزوری ہے، ہمیں بتائیں، ہمیں یہ کامیاب ہو جائیں۔ تو بجائے اس کے کہ دوسرے سے حسد کریں، کینہ کریں، ان کا جو ہے وہ ان کو بھی ہم پیچھے لے کے آنے کی کوشش کریں اور اپنی بھی تباہی کریں، تو اس سے بہتر ہے کہ حسد کی بجائے ہم اللہ کی رضا کی خاطر آپس میں پیار و محبت سے رہیں۔ اس لیے اپنا بھی اور اپنے ساتھ والوں کا بھی خیال رکھیں اور محنت کریں۔ جزاک اللہ۔